अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। मुझे ज़ाती तौर पर मंजूर पश्तीन या मोहसिन दावड़ से कोई हमदर्दी नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है। इसलिए कि ये लोग रजीम चेंज वाले माफिया का हिस्सा बने थे। ये नवाज शरीफ के उस लंदन प्लान का हिस्सा बने थे जो खुफिया मुलाकातों में तय होता रहा और फिर उसके मुताबिक पाकिस्तान से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। मंजूर पश्तीन की इस जमात ने इमरान खान की हुकूमत गिराने में साथ नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा किया। देख लीजिए कि रजीम चेंज के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और उसकी मईशत कहाँ खड़ी है। यही वजह है कि मैं बहुत कोशिश के बावजूद उन तमाम अफराद से अपने दिल से नफ़रत नहीं निकाल सका जो रजीम चेंज का हिस्सा बने थे। मैं सख्त नफ़रत करता हूँ इन तमाम अफराद से। कराची में हमारे एक दोस्त हैं, बड़ी फ़िक्री चीज़ें उनकी तरफ से मौसूल होती रहती हैं। उन्होंने एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, ख़ुद लिखा है उन्होंने, मेरी नज़र से वो गुजरा है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। गो कि मैंने कहा कि मुझे पीटीएम से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पीटीएम की बात सुनी जानी चाहिए। उनके जो जायज़ मुतालबे हैं वो माने जाने चाहिए, क्योंकि इलाकाई सतह पर जो मसाइल होते हैं उनको अगर हल ना किया जाए तो वहाँ से बगावतें जन्म लेती हैं। मंजूर पश्तीन के हवाले से आप देखिए, जो जिरगा बुलाया जा रहा था, वो खैर ये जिरगा तो एक मुश्तरका था जो बुलाया गया था, उसमें सारे शामिल हैं। ये जिरगे की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये लोग जिरगा करते हैं और उसमें होने वाले फैसलों पर अमल करते हैं। ये 30,000 के करीब अफराद ने इसमें शमूलियत इख्तियार करना है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने या माफिया ने मिल के ये फैसला किया है कि किसी तरीके से इमरान खान या तहरीक इंसाफ चूँकि हमारे काबू में नहीं आ रही, लिहाजा ये अच्छा मौका है कि इस जिरगे को सबूताज किया जाए और इसका सारा मलबा जो है वो के पख्तूनख्वा की हुकूमत पर डाल दिया जाए, यानी अली अमीन गंडापुर पर डाल दिया जाए। अली अमीन गंडापुर इस जिरगे की हमायत पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो जो चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी है जिन्होंने मरासला इरसाल कर दिया है, वो तमाम सरकारी अफसरान के लिए और आवाम को भी कह दिया है कि कोई अवाम में से या सरकारी अफसरान में से इस जिरगे में शमूलियत करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तहरीक इंसाफ का ज़ोर तोड़ने के लिए या इमरान खान की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, जो वो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर बैठा हुआ है, उससे तवज्जो हटाने के लिए अब ये पख्तून को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि पख्तूनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, यानी तहरीक इंसाफ को, और पख्तूनों को सामने खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इन अहमकों को, इन बेवकूफ़ों को, जाहिलों को ये नहीं पता कि पख्तूनख्वा के अवाम बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा बाशऊर है, जिन्हें नवाज शरीफ ने बेवकूफ़ करार दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बाकी तमाम सूबों की निस्बत ज़्यादा समझदार लोग हैं, जिन्होंने आज से 12-15 साल पहले ही कप्तान की सलाहियतों को मान लिया था और उसका एतराफ़ कर लिया था। और यही वजह है कि ये तीसरी हुकूमत उन्होंने दे दी, वरना ये लोग एक वक्त से ज़्यादा किसी को हुकूमत नहीं देते थे। खैर, इस जिरगे के हवाले से आप देखिए कि आज अभी अभी खबरें आई हैं कि उस जिरगा के हवाले से जो लोग बाहर निकल रहे थे उन पर सीधी गोलियां चलाई गई। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, सीधी गोलियां चलाएंगे और पख्तूनों को इस तरह से आप इश्तियाल दिलाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पख्तून ये समझेंगे कि ये अली अमीन गंडापुर या उसकी हुकूमत करा रही है, तो ये लोग आपस में उलझेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। पख्तून इस बात को बखूबी समझ चुके हैं, बखूबी जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है, इस सारी गेम के पीछे कौन है। ये माफिया जितने भी अभी तक इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, आप नोट कीजिए, एक एक करके सारे के सारे फेल हुए हैं। मैंने आपको पहले कहा कि मैं पीटीएम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पीटीएम ने जो इमरान खान के साथ किया है उसकी वजह से मैं इनसे शदीद नफरत करता हूं। पीटीएम एक जमात है, पीटीएम का अपना हक है, वो अपने इलाके के मसाइल को बेहतर समझते हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं जो बात मैं कह रहा था कि तमाम तरह हथकंडे इनके एक एक करके सारे ज़मीन बोस क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि ये चालें चल रहे हैं जो इंसान चलता है, और वो जो मेरा रब्बे करीम ऊपर बैठा है उसकी अपनी चालें हैं, और उसके सामने ये लोग बेबस हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी हस्ती को, जिसकी कि पूरी मुस्लिम उम्मा में बड़ी तकरीम है, उसको बुला के पाकिस्तान में कुछ मकासद हासिल करने की कोशिश की गई और इशारों कनायों में उनसे ये कहलवाना चाहा कि इमरान खान ऐसा ना करें, इमरान खान की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो ये मतलब कुछ इस तरह की ऐसी बात करते कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाती, लेकिन वो भांप चुके थे डॉक्टर जाकिर नाइक, जिन्होंने दुनिया के तमाम मज़हब को जिस तरह से पढ़ रखा है, जिस तरह से उन्होंने, बल्कि उनके अंदर इस तरह से वो सब कुछ उतरा हुआ है
جو بندہ ورس نمبر چیپٹر نمبر ہر چیز بتا سکتا ہے اور ایک ٹائم میں 4-4 6-6 کتابوں کے بارے میں کسی ایک موضوع پر بتا سکتا ہے، آپ اس کو بیوقوف بنانے چلے تھے؟ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو ایئرپورٹ پر آپ نے سلوک کیا، سی او نے کہا کہ جی میں 50% آپ کو دے دوں گا. اب وہ جو ان کی وہ کھول رہے ہیں، ان کے، میں اب لفظ تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ان کے جو وہ راز کھول رہے ہیں، اس کے بعد سے الٹا دیکھیں پھر ان کی ذلت ہو رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو گوبر سے لپٹا ہوا تماچا ان کے منہ پہ مار کے چلے گئے، اور اب دیر تک اس کے اثرات رہیں گے. یہ پوری دنیا اب اس کو دیکھے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک انٹرنیشنل آدمی ہے، اس بین الاقوامی آدمی کو بلا کے اتنی بھونڈی حرکتیں کروانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی بھونڈی حرکتیں جو کہ صرف پاکستان میں ہی سمجھی جا رہی تھی یا دیکھی جا رہی تھی یا کم جگہوں پر وہ انٹرنیشنلی نشر ہوتی تھی، انہوں نے اس بندے کو بلا کے اب سارا کچھ ہی کھول دیا. اب ہر چیز جتنا بھی کچا چٹا ہے وہ سارا پوری دنیا دیکھے گی. اس لیے میری خیبر پختونخوا کے دوستوں سے اور تحریک انصاف کے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اندر اتحاد رکھیے. خیبر پختونخوا کا جرگہ خراب کرنے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ جرگہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جیسے ہی یہ جرگہ کو فیصلہ دے گا تو یہ لوگ اگر اسلام آباد کی طرف چل پڑے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. یہ پہلے بھی نہیں روک سکے. محسن نقوی جیسے پپٹ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جس شخص کا ویژن یہ ہے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اس گھٹیا سوچ کے ساتھ جس بندے کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی امن شانتی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن کا ویژن ایس ایچ او سے اوپر نہیں ہے، آپ نے اس کو وزارت داخلہ میں لا کے بٹھا دیا. وہ احمق ترین آدمی ہے، وہ ان چیزوں کو قابو کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف وہ ناصور لیگ والے کہتے ہیں کہ جی اس سے اچھا تو رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ تھا. وہ اچھا وزیر داخلہ نہیں تھا، یہ کہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا جلاد تھا جو تحریک انصاف کے لوگوں پر تشدد اور ظلم کرتا تھا. یہ تشدد ظلم سے یاد آیا، مریم نٹنکی کے حکم کے مطابق گرفتار شدگان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں ان پر بہت برا تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور یہ احکامات مریم کی طرف سے ہیں، کیونکہ اس نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ کوئی نرمی کوئی رعایت ان کو نہیں دی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنا گرج نکال رہی ہے. یہ کلیجہ چبانے والی آج کے دور کی ہندا، یہ فسطائیت برپا کرنے والی، یہ ڈائن، یہ چڑیل، یہ پاکستان کو جب تک برباد نہیں کرے گا یہ خاندان، یہ جائے گا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف، میں نے آپ کو پہلے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان توڑنے کے لیے دوسرا بھٹو ثابت ہوگا. جس طرح بھٹو نے بنگلہ دیش کے لیے اس وقت جو وہ کلمات ادا کرتا تھا، اس وقت ناصور لیگ وہی کلمات پختونخوا کے لیے ادا کر رہی ہے، اور پختونخوا کو اس وقت اچھوت صوبہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. یہی چیزیں بغاوتیں پیدا کرتی ہیں. یہی وہ مقام تھا کہ جیتے ہوئے کو آپ نے اس وقت حق نہیں دیا تھا. بار بار کہتے ہیں کہ جی شیخ مجیب غدار تھا، فلاں تھا، ہوگا، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات ہے کہ اس کو میرٹ پر نہیں لایا گیا. وہ جیتا ہوا تھا، ایک طرف 120 سیٹوں والا بندہ، ایک طرف 60 سیٹوں والا بندہ. غالباً میرا خیال 160 اس کی تھی اور 80 بھٹو کی تھی. اور آپ نے آج بھی وہی کیا کہ 17 سیٹوں والوں کو نواز شریف ہارا ہوا ہے، مریم ہاری ہوئی ہے، شہباز ہارا ہوا ہے، حمزہ ہارا ہوا ہے، یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو آپ نے فارم 47 کے مطابق جتوا کے لا کے اوپر بٹھا دیا. تو یہ وہی کام ہے کہ آپ نے بھٹو کو اقتدار دے دیا اور شیخ مجیب نے اپنا وطن بنا لیا. آج وہ بنگلہ دیش ہے. وہاں جو بھی حالات ہوئے ہیں پچھلے دنوں، لیکن ان کی عوام میں اتنی جرت، اتنی کرج اور اتنا شعور تھا کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہمارا مستقبل خراب ہونے جا رہا ہے. حالانکہ وہ تو 40-45 ارب ڈالر کے ذخائر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. معیشت تو ان کی بہت بہترین تھی اور ابھی بھی بہترین ہے. اور اب جو بندہ انہوں نے اپنے نگران بٹھایا اوپر، ڈاکٹر یونس، نوبل پیس پرائز جو ہولڈر ہے، انعام یافتہ ہے، اس کو قابل ترین آدمی کو لا کے انہوں نے اوپر بٹھا دیا ہے. تو اس کا مطلب وہ لوگ تو اور اوپر چلے جائیں گے اور ہم لوگ پھر منہ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈا پور نے جو بیانات دیے ہیں، میں ابھی بھی اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف آپ بات کریں. علی امین گنڈا پور نے یا باقی قیادت نے اگر کسی کو فیس سیونگ دی ہے تو پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہوگی، اب پتہ نہیں کس کے بہن بچے، ماں باپ، بہن بیٹیاں اٹھائی ہوئی گئی ہوں گی جو بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ کم از کم بیرسٹر گوہر کو تو چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ٹھنڈا شخص کسی طرح سے بھی اہل نہیں ہے اس جماعت کے لیے. اور یہ باقی افراد بھی جو لوگ مسلط سے کام لے رہے ہیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ذرا نیچے ہو کے نکلنا چاہیے، وہ لوگ کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے. جنگیں ہوش اور جوش کے ساتھ جیتی جاتی ہیں، بزدلی کے ساتھ نہیں جیت جاتی. بزدل لشکر کا دلیر سپہ سالار بھی ہمیشہ جنگ ہار جاتا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہارے ہوئے لشکر کا سپہ سالار عمران خان ہے. اور اگر تم لوگوں کا یہی حالت رہا تو عمران خان یہ جنگ ہار جائے گا. میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ تمام لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ جتنے دنوں کے لیے پابندی لگائی گئی ہے
عمران خان سے کیا منوایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اندر کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کبھی یہ بھی تو دیکھیے۔ یہ بالکل وہی حالات ہیں۔ دیکھیے عمران خان کی زندگی اور قائد اعظم کی زندگی میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے، آپ نوٹ کیجئے۔ میں باقی پیچھے نہیں جاتا کہ وہ غیر مسلم سے شادی، یو کے جانا، وہ سارا کچھ، وہ ہر چیز، وہ بہت زیادہ سملیرٹی، میں ان پہ نہیں جاتا۔ آپ تازہ ترین دیکھ لیجئے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ خرم دستگیر کے باپ نے کیا بےہودگی اور کیا بدتمیزی کی تھی فاطمہ جناح کے ساتھ، کوئی نوٹس لیتا ہے؟ وہ کتیا کے گلے میں لالٹن باندھ کے تو وہ گلی گلی گھمایا تھا، کیونکہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹن تھا۔ تو یہ وہ تمام افراد بیٹھے ہوئے اس وقت کے، یعنی یہ اس وقت کی رجیم چینج ہے جو آج تک پاکستان پر قابض ہے۔ ان سے قبضہ چھڑوانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہ چھڑوا سکے تو پھر اگلے 100 سال بھول جائیے، عمران خان دوبارہ نہیں ملے گا آپ کو، دوسرا عمران خان آپ کے نصیب میں نہیں ہونے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور آخر میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ محمد زبیر نے ایک جملہ کہا ہے کہ عمران خان اب اقتدار کے پیچھے نہیں ہے، عمران خان اب یہ جاننا چاہتا ہے کہ تاریخ اس کو کیسے یاد رکھے گی۔ اس جملے پر غور کیجئے، یہ بہت ڈیپ جملہ ہے، بہت گہرائی ہے اس جملے میں، کہ عمران خان اپنی تاریخ میں کیا اس کو کہا جائے گا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کو اقتدار سے اب کوئی غرض نہیں رہی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ عمران کو کوئی جلدی نہیں ہے باہر آنے کی، وہ تو یہ ٹھانے بیٹھا ہے کہ مجھے جیل میں مار دیا جائے، اور باتیں اسی طرح کی ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو جیل میں مار دیا جائے گا۔ میرے منہ میں خاک، اگر آپ لوگوں نے باہر نکل کر اپنے کپتان کو بچانے کی کوشش نہ کی تو حالات اسی جانب جا رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ۔